सलाम दोस्तों, मैं मीसम, आप देख रहे हैं जुर्रत पाकिस्तान। ये वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है ज़िमनी इंतखाबात हल्का NA-18 के इलेक्शन रिजल्ट के हवाले से। रात को 3 बजे तक मैं ग्राउंड पर मौजूद था और सारे सिचुएशन देखता रहा, आपको लम्हा मलम्हा अपडेट भी करते रहे जुर्रत पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। हम उमर अयूब खान के जो कि साबिक अपोजिशन लीडर हैं और उनकी वाइफ इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, उनके दफ्तर में भी मौजूद थे, बाहर एहतजाज के दौरान भी मौजूद थे, रिटर्निंग अफसर के ऑफिस के बाहर भी मौजूद थे, और जो एक मोब इकट्ठा था, एक जमे गफीर इकट्ठा था अवाम का, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान का, वो भी आपको दिखाते रहे। अभी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने बुनियादी तौर पे मैनिपुलेशन कहाँ कहाँ पर की, धांधली कहाँ कहाँ पर की, जो हमारे पास एक गैर जानिबदाराना किस्म का जो हम तजिया आपके सामने आपकी खिदमत में पेश करने लगे हैं। हम आपको विद प्रूफ बताएंगे कि हमारे हाथों क्या चीजें लगी और इलेक्शन कमीशन उस वक्त अपनी बड़ी स्क्रीन पर क्या दिखा रहा था। चूंकि मेरा किसी के साथ कुछ जाती इख्तलाफ नहीं है, हम मीडिया पर्सन हमेशा वो बात करते हैं कि जो एक्चुअल ग्राउंड बेसिस पर बात होती है, ग्राउंड रियलिटी की बात होती है। हम ना किसी को फेवरेटिज्म की बात करते हैं, ना फेवरेटिज्म देते हैं, और ना कभी किया है हमने। हाँ, जो जो जायज तनकीद का हक रखता है उस पर जायज तनकीद करना हमारा भी हक है, और उसको खफा भी नहीं होना चाहिए। ना ही मैं किसी शख्सियत पर गुफ्तगू करने लगा हूँ यहाँ पे बैठ के। मैं इलेक्शन कमीशन के और जो इंजीनियरिंग की गई, मैनिपुलेशन की गई, उसके मुतालिक गुफ्तगू करूंगा। तो मैं आपको विद प्रूफ बताता हूँ कि क्या क्या हुआ, और इस पूरी NA-18 के हवाले से सारी गुफ्तगू आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल जुर्रत मीडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन किराम, मैं यहाँ पे आपको फॉर्म 45 दिखाऊंगा, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करूंगा, और साथ आपको जो RO ऑफिस के बाहर स्क्रीन लगी हुई थी उसके रिजल्ट जो वहां पे डिस्प्ले हो रहा था, जो सरकारी रिजल्ट था, उसमें जो फर्क है वो बताना चाहता हूँ। मेरे पास अभी एक दो रिजल्ट आए हैं, हतार के मेरे हाथ लगे हैं, जिनमें बड़ी चेंजिंग नजर, ये तो 2-3 आपको बतौर प्रूफ दिखा रहा हूँ। ऐसे इस तरह की चीजें बड़ी मौजूद हैं। ये 252 नंबर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हतार का मेरे हाथ में फॉर्म 45 पकड़ा हुआ है। 252 नंबर अगर आप देखें इलेक्शन कमीशन की उस पे, तो वो यहाँ पे फॉर्म 45 पे 252 में बाबर नवाज खान जो कि मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट है, वो 132 वोट लेते हैं। और इसके साथ साथ शहरनाज उमर अयूब 453 वोट लेती हैं, 453 वोट शहरनाज लेती हैं, और 132 बाबर नवाज लेते हैं। लेकिन जो डिस्प्ले हुई स्क्रीन ये 45 के मुताबिक है, फॉर्म 45। लेकिन यहाँ पे RO ऑफिस की बाहर जो स्क्रीन थी, वहां पे हतार का ये रिजल्ट 441 मैनिपुलेट करके इस 132 को 448 कर दिया गया। तो कितना बड़ा गैप लगाया गया और फर्क लगाया गया फॉर्म 45 को बदलने में फॉर्म 47 में। अगला अगला आप जरा देखें, अगला प्रूफ आपको देता हूँ। वो दूसरा फॉर्म 45 मेरे हाथ लगे, और ये भी जो है वो 250 नंबर का हतार का रिजल्ट है। इसमें जो कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान, वो वोट लेते हैं 174, 174 वोट्स उनकी आती हैं, और शहरनाज उमर अयूब की 389 वोट्स आती हैं। लेकिन जो RO ऑफिस के बाहर, ये मैं 45 की बात कर रहा हूँ, फॉर्म 45 के मुताबिक बाबर नवाज की 174 वोट है मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट है। लेकिन RO ऑफिस की जो स्क्रीन है वो हमें दिखाती है कि बाबर नवाज खान 301 वोट लेकर कामयाब होते हैं। आपकी स्क्रीन पर बाकायदा चल रहा है, 174 को 301 बना दिया गया, और इंतहाई बड़ी किस्म की ये मैनिपुलेशन की गई। दूसरा मैं आपको प्रूफ देता हूं, नूर कॉलोनी का ये रिजल्ट है कि जिसमें 35 नंबर पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल नूर कॉलोनी का ये रिजल्ट है, जहां पे बाबर नवाज खान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट है उनको 141 वोट पड़ते हैं, और शहरनाज उमर अयूब को 225 वोट पड़ते हैं। अभी देखिएगा कि हुआ क्या। जो बड़ी स्क्रीन सरकारी स्क्रीन थी वो क्या कहती है, वो कहती है कि नूर कॉलोनी के पोलिंग स्टेशन 35 के ऊपर बाबर नवाज खान ने 141 वोट नहीं लिए बल्कि 343 वोट लिए हैं। तो 141 को 343 बना दिया गया। एक और भी आइए देखते जाइए और शर्माते जाइए किया क्या इलेक्शन कमीशन ने। अब देखें, मोड़ा मोहम्मदू, ये एक 201 नंबर का पोलिंग स्टेशन है मोड़ा मोहम्मदू। उसमें जो रिजल्ट है बाबर नवाज साहब का, वो है मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट का 111 वोट्स उन्होंने लिए, और शहरनाज उमर अयूब ने 233 लिए। लेकिन जब हम उस बड़ी स्क्रीन को देखते हैं, खलाबट टाउनशिप के करीब जो लगाई गई थी, उसमें गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मोड़ा मोहम्मदू का जो रिजल्ट है वो बड़ी स्क्रीन का, वो
111 سے بابر نواز خان کو 204 ووٹس دے دیتا ہے، اور یہ بڑی عجیب و غریب حرکتیں کی گئی۔ اس طرح کے بڑے انبار موجود ہیں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو آپ کو اتنی زحمت دینا مقصد نہیں، بتانا مقصد یہ ہے کہ مینیپولیشن کس حد تک کی گئی۔ ابھی جب ہم رات کو آر او آفس میں گئے تو ہمیں تو میڈیا والوں کو تو مکمل طور پہ پابندی تھی، اندر میڈیا نہیں جا سکتا تھا، اس کو تو بالکل انہوں نے روک دیا تاکہ وہ جو ڈرامہ ہو رہا تھا اس کو کسی طرح میڈیا کیچ نہ کر لے، پکڑ نہ لے، لہٰذا اس کو انہوں نے جو ہے وہ اس کی میڈیا کی دسترس سے اس چیز کو دور رکھا۔ خندق کھودی گئی باقاعدہ، وہ میں کوشش کروں گا کہ میں وہاں پر خود جاؤں، ایک پوری سیریز کروں وہاں پہ کہ جو آر او آفس ہے اس کے ارد گرد جو خندق کھودنا اور کنڈے تار لگانا اور یہ پورے سیکورٹی کا اتنا بڑا جو پلان دیا گیا، اور ایک دن پہلے وہاں پہ باقاعدہ موک ایکسرسائز پولیس کی جانب سے کی گئی جس میں جو ہے وہ آنسو شیل استعمال کیے گئے۔ تو یہ سارا جو کیا گیا معاملہ یہ بنیادی طور پہ اسی لیے تھا جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ یہاں پہ ابھی عمر ایوب خان نے رات کو 3 بجے ایک گفتگو کی میڈیا کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ آر او ہماری دی ہوئی لسٹوں کو نہیں مان رہا، جو فارم 45 ہم دے رہے ہیں وہ آر او نہیں مان رہا، اور انہوں نے اپنی خود سے لسٹیں بنائی ہوئی ہیں اور ڈپلیکیٹ فارم کے ذریعے انہوں نے ہمارے مد مقابل حریف یعنی بابر نواز خان کو جتایا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ عمر ایوب خان یہ بھی کہتے ہیں کہ 27,000 کی لیڈ ہمارے پاس تھی، یعنی شہرناز عمر ایوب 27,000 کی لیڈ سے جیت رہی تھیں، لیکن ہمارے مد مقابل حریف کو مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے ان کو 40,000 سے زیادہ کی لیڈ سے جتا دیا گیا۔ ابھی 3 بجے آج جب ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو 2:30 بجے کا ٹائم ہے، 3 بجے احتجاج کی کال دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے۔ عمر ایوب خان کے دفتر کے باہر احتجاج بھی شروع ہوگا، ہم وہاں پہ بھی جائیں گے اور اس کی بھی کوریج کریں گے، لیکن بڑی تعداد میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما یہاں پہ، خود امیر مقام صاحب بھی، یہ بھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ آ چکے ہیں، کیپٹن صفدر صاحب تو پہلے سے موجود تھے، سردار مشتاق، دیگر جتنی بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی خیبر پختونخوا کی کیبنٹ ہے وہ ساری یہاں پر موجود ہے، اور وہ مبارکباد کا سلسلہ بابر نواز خان کو دینے کا شروع ہو چکے ہیں، اور رات کے جشن کا ایک سماع تھا، اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اپنے جو جن کو منتخب لوگوں نے کیا یا نہیں کیا وہ الگ بات ہے، لیکن بڑی تعداد میں لوگ جو ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے ووٹ وغیرہ ان کو پول کی، ان کے ساتھ تعاون کیا، وہ وہاں پر موجود تھے اور ان کو جو ہے وہ مالا وغیرہ پہنا رہے تھے اور مبارکبادیں دے رہے تھے۔ عمران خان نے اس حلقے کے متعلق سب سے پہلے ڈیسیژن لیا تھا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے ضمنی انتخابات کا، کیونکہ ضمنی انتخابات میں اگر ہم جاتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہم ان کے سٹانس کو تقویت دے رہے ہیں، ان کی جو وہ گفتگو ہمارے خلاف کر رہے ہیں یا حرکتیں کر رہے ہیں، ہم اس کو بنیادی طور پہ تقویت دے رہے ہیں ضمنی انتخابات میں جا کے، لہٰذا ہم ان کے اس کسی بھی کام کو نہیں مانیں گے، کیونکہ اگر ہم انتخابات میں چلے گئے تو اس سے مراد یہ کہ ہم نے ان کے ڈیسیژن کو قبول کر لیا ہے۔ تو عمران خان ذاتی طور پہ اس کی مخالفت میں تھے کہ ہمیں ضمنی انتخابات میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ 6 ٹوٹل حلقے تھے جن میں ضمنی انتخابات ہوئے، اور 6 کے 6 مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ مسلم لیگ نون کو جتا دیا گیا۔ ابھی معاملہ یہ ہے کہ ان 2 حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کیوں کودی یا پاکستان تحریک انصاف کیوں گئی، وہ خان صاحب کو پارٹی رہنماؤں کی جانب سے نے قائل کیا، ان کی جانب سے قائل کیا گیا خان صاحب کو۔ عماد اظہر کے والد چونکہ فوت ہو چکے تھے تو لاہور والا جو حلقہ تھا وہ اس میں سے خالی تھا، تو کہا کہ کیونکہ ان کے والد فوت ہوئے ہیں وہ کسی ہمیں جو ہے وہ سزا کے طور پر ہمیں وہ نہیں نکالا گیا قومی اسمبلی سے اس حلقے میں، تو لہٰذا ہم اس حلقے میں جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے۔ لیکن یہاں پہ N18 میں سزا کے طور پہ عمر ایوب خان کو نکالا گیا تھا، 50 سال کی جو فیصلہ آباد کیس میں سزا ہوئی تھی ان کو، لیکن یہاں پہ خان صاحب کو راضی اس وجہ سے کیا گیا، کہا گیا کہ یہ صوبہ ہمارے انڈر ہے، خیبر پختونخوا کا یہ الیکشن ہے، تو ہم اس میں پولیس بھی ہمارے انڈر ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ہمارے اندر ہے، تو لہٰذا ہم کسی قسم کی دھاندلی نہیں کرنے دیں گے، مینوپولیشن نہیں کرنے دیں گے، لیکن اس آسرے پہ کہ صوبہ ہمارے پاس ہے، خان صاحب کو راضی کیا گیا۔ پھر اس کے بعد خان صاحب نے یہ کہا کہ کسی جوان کو ٹکٹ دے دیں، کوئی 30 سال کا جوان ہو، 32 سال کا جوان ہو، اس کو ٹکٹ دیں، لیکن پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ چونکہ عمر ایوب خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، تو لہٰذا اگر ان کی فیملی ممبر میں سے کسی کو ٹکٹ نہ دیا گیا تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، ان کے ساتھ ظلم ہوگا، تو لہٰذا اس وجہ سے پھر خان صاحب نے کہا کہ پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ پارٹی نے پھر فیصلہ کیا کہ شہرناز عمر ایوب جو کہ وائف ہے عمر ایوب خان کی، ان کو یہ ٹکٹ دیا جائے۔ ٹکٹ مل گیا، وزیر اعلیٰ بھی یہاں پر آئے، انہوں نے کہا کہ رات کا جو بھی مسئلہ کرے گا تو رات کا سورج نہیں دیکھ سکے گا، لیکن ابھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ جو رات کا سورج نہ دیکھنے والی بات تھی وہ پولیس کے ڈی پی او کے خلاف کی گئی تھی، یہ حوالے سے کی گئی تھی، اور ڈی سی کے حوالے سے کی گئی تھی، لیکن یہاں پہ ڈی سی اور ڈی پی او ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے انڈر آتے ہیں، انہوں نے کوئی حرکت ایسی نہیں کی،
یہ کام سارا آر او صاحب نے ڈالا، یہ ڈی آر او نے ڈالا، ڈسٹرکٹ جو ریٹرننگ افسر تھے یا جو ریٹرننگ افسر تھے جو انہوں نے یہ کام کیا، تو لہٰذا وہ مرکز کے انڈر آتے ہیں، تو لہٰذا ہماری دسترس وہاں تک نہیں ہے۔ ابھی دیکھنا یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ناراض جو کارکنان ہیں ان کے دلوں میں اس وقت لاوا ابل رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم صاحب جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اتنی بڑی بڑی دعوے کر رہے تھے، وہ خود کیوں موجود نہیں تھے، وہ خود کیوں نہیں آئے، انہوں نے کیا کیا ابھی تک اس متعلق۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سراپا احتجاج ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حلقے میں دھاندلی کی گئی ہے، بڑا ظلم کیا گیا ہے، عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف کے جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عوامی مینڈیٹ پر آئے ہیں، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا گیا، کوئی دھاندلی نہیں کی گئی، بلکہ رزلٹ جو ہے وہ ہمارے عوام نے ہمیں دیا ہے جو مینڈیٹ، ہم اسی سے آئے ہیں، ہم چور دروازے سے نہیں آئے۔ یہ مسلم لیگ نون کے رہنما بابر نواز خان کا، ان کے رفقا کا کہنا ہے۔ پر کیف آپ کو پروف بھی دکھا دیے، آپ کو باقی چیزیں بھی دکھا دیں، رزلٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، مقافات عمل ہوتی ہے، جو 2018 میں ہوا تھا وہ 2025 میں دوبارہ ریپیٹ ہو چکا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، ابھی احتجاج کا سلسلہ بھی شروع ہونے والے، دیکھتے ہیں اگلا لائحہ عمل کیا دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ جرأت پاکستان کو فالو کیجیے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔